نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم واذکر فی الکتاب مریم، اور ذکر کریں آپ کتاب میں مریم علیہ السلام کا، اذ انتبذت، جس وقت وہ الگ ہوئی، من اہلیہا، اپنے گھر کے افراد سے، مکانن شرقیہ، مکان کے مشرق کی طرف، فاتخذت، بس بنایا اس نے، من دونہم، ان سے ورے، حجاباً، پردہ، فارسلنا الیہا، بس ہم نے بھیجا ان کی طرف، روحنا، اپنے روح القدس فرشتے کو، فتمثل لہا، بس اس نے شکل اختیار کی اس کے سامنے، بشرا سویا، بشر کی جو بالکل ٹھیک ٹھاک ہو۔ قالت انی اعوذ بالرحمن، کہا مریم علیہ السلام نے، بے شک میں پناہ لیتی ہوں رحمان کے ساتھ، من کا، تجھ سے، ان کنت تقیا، اگر ہے تو پرہیزگار۔ قال، اس نے کہا، انما انا رسول ربک، بے شک میں قاصد ہوں آپ کے رب کا، لأہب لکی، تاکہ میں دے دوں آپ کو، غلامن، لڑکا، زکیہ، پاکیزہ۔ قالت، وہ کہنے لگی، انا یکون لی غلام، کیسے ہوگا میرے ہاں لڑکا، ولم یمسسنی بشر، اور نہیں چھوا مجھے کسی انسان نے، ولم اک بغیا، اور نہیں ہوں میں بدکار۔ قال، اس نے کہا، کذالک، اسی طرح ہوگا، قال ربک، فرمایا ہے آپ کے رب نے، هو علی ہین، وہ میرے لیے آسان ہے، ولنجعلہ، اور تاکہ کرے ہم اس کو، آیۃ للناس، نشانی لوگوں کے لیے، ورحمۃ منا، اور رحمت اپنی طرف سے، وکان امرا مقضیہ، اور ہے معاملہ طے شدہ۔ عزیزان گرامی، 16واں سپارہ سورہ مریم، آیت نمبر 16 سے لے کے 21 تک، یہ چند آیات کا ترجمہ آپ حضرات کے سامنے کیا ہے۔ کل گزشتہ یہ بات کی گئی تھی کہ زکریا علیہ السلام کے ہاں اللہ تعالیٰ نے یحییٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اور وہ بہت ہی زیادہ عبادت گزار تھے، اور اسی طرح اپنے والدین کے بھی بے تحاشا فرما بردار تھے۔ ٹھیک ہے بھائی، اپنی زندگی انہوں نے اچھے طریقے سے گزاری، اللہ نے ان پہ سلامتی نازل کی، جس دن پیدا ہوئے، جس دن فوت ہوئے، اور جس دن دوبارہ زندہ ہوں گے، اللہ نے سلامتی کے ہی فیصلے فرمائے۔ تو یحییٰ علیہ السلام کی شہادت کیسے ہوئی، یہ واقعہ پہلے بھی ذکر کیا ہے، شاید آپ حضرات کے سامنے، آپ کے ذہن میں نہ ہو۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے لیے لفظ حصوراً آیا ہے کہ تیسرے پارے میں، کہ انہوں نے شادی نہیں کی تھی، سارا وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں ہی گزارتے تھے۔ شاید بھول بھی ہو سکتی ہے، جو انبیاء علیہ السلام کے بارے میں پڑھا ہے، یا جتنا میں جانتا ہوں، وہ یہی ہے کہ سارے نبیوں نے شادی کی ہے، تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے شادیاں اور نکاح کیے ہیں، اور ایک سے زائد بھی کیے ہیں۔ ٹھیک ہے بھائی، اور صرف یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے نکاح نہیں کیا، زیادہ تر وقت جو ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزر۔ باقی سارے کم و بیش سوالات انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لائے، ان کے بارے میں کہیں نہیں سنا کہ انہوں نے شادی کسی نے نہیں کی۔ ٹھیک ہے بھائی، اللہ کے فیصلے ہیں، کیونکہ نبی کا کوئی بھی فعل اپنی خواہش کے مطابق نہیں ہوتا، بلکہ جو اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے۔ جس علاقے میں رہتے تھے اس علاقے کا بادشاہ بڑا ظالم تھا،
مسلمان بھی نہیں تھا، اس کے گھر میں کافی عورتیں بھی تھیں، لونڈیاں بھی تھیں، اس کے علاوہ اس کی اپنی بانجی بڑی خوبصورت اس کے گھر میں تھی. تو اس ظالم بادشاہ نے کہا کہ میں اپنی بانجی کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہوں. علاقے میں بات مشہور ہو گئی، اور حضرت یحییٰ علیہ السلام چونکہ نبی تھے اور نبی کی ذمہ داری ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنا، جو حق بات ہے وہ بتانی ہے، غلط باتوں سے لوگوں کو روکنا ہے. تو یحییٰ علیہ السلام کو جب پتہ چلا تو آپ ان کے دربار میں آئے اور آ کر بادشاہ سے کہا کہ میں نے یہ بات سنی ہے. اس نے کہا جی کوئی نئی بات تھوڑی ہے، میں نے کہی ہے میں نے نکاح کرنا ہے. تو انہوں نے کہا بھئی یہ بات جائز نہیں ہے اور یہ بالکل شریعت کے خلاف ہے، لہذا تم یہ کام مت کرو. ٹھیک ہے بھائی. تو وہاں اس کے لفنگے لچے دوست بھی بادشاہ کے بیٹھے ہوئے تھے. بادشاہ کو جب منع کیا گیا، اب وہ وقت کا بادشاہ ہے اور یحییٰ علیہ السلام نے جب منع کیا اس نے اس کو اپنی توہین سمجھا. ٹھیک ہے بھائی. اور اسی پاداش میں اس جرم میں کہ بادشاہ کی توہین کی گئی ہے اس نے یحییٰ علیہ السلام کو شہید کر دیا. بات سمجھ میں ایک نہیں بھائی. تو بہرحال یہ کس طرح ان کی وفات ہوئی ہے. اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کو دمشق کے شہر میں جامع مسجد اموی ہے، عبد الملک بن مروان نے یہ مسجد بنوائی تھی 128 ہجری میں. اس مسجد میں یحییٰ علیہ السلام کی قبر مبارک ہے. دمشق کے اندر جامع مسجد اموی، اس کے اندر ان کی قبر ہے. یہ جو مولانا سرفراز خان صفدر رحمۃ اللہ علیہ جن کی تفسیر آپ کے سامنے بیان کی جا رہی ہے، یہ حضرت نے لکھا ہے کہ میں خود ان کی قبر پہ حاضری دے کے آیا ہوں. ٹھیک ہے بھائی، صلاۃ والسلام پڑھ کے آیا ہوں. تو اس مسجد کے یہ بازار ہیں، جیسے ہمارے ہیں یہ بازار ہے، اس طرح بازار ہے. تو وہاں عربی میں سوق کہتے ہیں بازار کو. ایک سوق حمیری مشہور بازار ہے اور اس کے ساتھ ہی ایک بازار ہے سوق حمیدیہ. اس بازار کے اندر یہ مسجد اموی ہے. اس مسجد کے مشرق کی طرف ایک بہت بڑا مینار ہے. ٹھیک ہے بھائی. اس مینارے پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت ان کا نزول ہوگا. بات سمجھ نہیں بھائی. اسی مسجد میں یعنی آ کے نماز پڑھیں گے. تو بہرحال یہ کہ تیسرے پارے میں اس کا ذکر آپ حضرات کے سامنے کیا گیا. تو اسی مناسبت سے کہ حضرت مریم علیہ السلام کی جو یعنی پرورش تھی، تربیت تھی، وہ زکریا علیہ السلام کے گھر میں ہوئی تھی، کیونکہ ان کے گھر میں ان کی خالہ رہتی تھی. تو حضرت اسی نسبت سے مریم علیہ السلام کا ذکر کیا. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، اور ذکر کریں آپ کتاب میں مریم علیہ السلام کا. قرآن کریم میں حضرت مریم علیہ السلام کے علاوہ کسی اور عورت کا نام نہیں ذکر کیا گیا. کسی اور عورت کا نام نہیں. ویسے تو سورۃ النساء عورت کے نام سے پوری سورت ہے، لیکن خاص کسی عورت کا نام نہیں لیا گیا. ٹھیک ہے بھائی. اور حضرت مریم علیہ السلام واحد وہ شخصیت ہیں، واحد وہ عورت ہے کہ جن کا قرآن کریم میں 30 مرتبہ نام لے کے اللہ نے ذکر کیا ہے. اور اگر اوسط نکالیں گے تو قرآن پاک کے کتنے سپارے ہیں بھائی؟ تو ہر سپارے میں ایک بار، یعنی انداز ویسے تو ایک سپارے میں کئی بار بھی ہے، لیکن ویسے اوسط کے اعتبار سے کرو 30 سپارے اور 30 مرتبہ ہی مریم علیہ السلام کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا ہے. اور لوط علیہ السلام کی بیوی آسیہ ہے، تو اس کے بعد یعنی حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کا تذکرہ ہے، حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کا تذکرہ ہے. تو فرمایا امرأۃ نوح کی بیوی، اور اسی طرح امرأۃ لوط علیہ السلام کی بیوی. یعنی وہاں پہ نام لے کے اللہ نے کسی کا ذکر نہیں کیا. جس کی بیوی ہے اس کا نام لیا، فلاں کی بیوی فلاں کی بیوی، لیکن نام لے کے اللہ نے کسی اور عورت کا تذکرہ نہیں کیا سوائے حضرت مریم علیہ السلام کا. حضرت آدم علیہ السلام کے جوڑے کا ذکر ہے وَزَوْجُكَ الْجَنَّةُ، لیکن حضرت حوا علیہ السلام کا اللہ نے نام لے کے ذکر نہیں کیا. ٹھیک ہے بھائی. تو بہرحال یہ کہ حضرت مریم علیہ السلام، یہ مریم یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے اور اس کا معنی ہے عابدہ، عبادت کرنے والی. حضرت مریم علیہ السلام جب جوان ہوئی اپنی خالہ کے گھر میں رہتی تھی. سادہ زمانہ ہوتا تھا، بیرونی دیوار جو تھی وہ 2 کونوں کے ساتھ ایک ٹاٹ لٹکایا ہوا تھا. اس وقت تو بڑی بلڈنگیں مکانات ہوتے نہیں تھے جیسے آج کل ہمارے یہاں سہولیات ہیں. ایسے مکانات کا تو تصور بھی نہیں تھا اس زمانے میں. تو 2
دو دیواریں آپس میں یوں ملتی تھی تو کونے میں ایک بنایا ہوا تھا غسل خانہ وغیرہ، ٹاٹ آگے کر لیتے، نہا لیتے۔ تو جب مریم علیہ السلام غسل کرنے کے لیے تشریف لے گئی، واپس جب نکلنے لگی، یعنی فراغت کے بعد کپڑے وغیرہ پہن لیے، جب باہر نکلنے لگی، اذن تبدت من اہلہا، جس وقت مریم علیہ السلام الگ ہوئی اپنے گھر کے افراد سے، مکانن شرقیہ، مشرقی کونے میں جہاں پہ غسل خانہ تھا وہاں غسل کرنے کے لیے تشریف لے گئی۔ جب غسل کر لیا، فاتخذت من دونہم حجابا، اب ظاہر سی بات ہے کہ جب آدمی بیت الخلاء میں بیٹھتا دروازہ تو بند ہی کرتا ہے نا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ حضرت مریم علیہ السلام نے ان سے الگ یعنی افراد خانہ کے سامنے پردہ کیا تاکہ وہ غسل کر لیں۔ جب فارغ ہوئی، کپڑے پہن لیے، فارسلنا الیہا روحنا، بس ہم نے بھیجا ان کی طرف اپنے روح القدس فرشتے کو، یعنی جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا۔ فتمثل لها بشرا سویا، بس اس نے شکل اختیار کی اس کے سامنے ایسے انسان کی جو بالکل صحت مند، خوبصورت، نوجوان، تندرست مرد ہو۔ اس انداز میں، اس صورت میں مریم علیہ السلام کے سامنے جبرائیل امین تشریف لے گئے ایک مرد کی شکل میں۔ ٹھیک ہے بھائی، یہ بات میں نے پہلے بھی آپ کے سامنے عرض کی تھی کہ فرشتے اور جنات یہ جس کی شکل اپنانا چاہیں اپنا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے بھائی، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ مرد کی شکل میں گئے تھے، ٹھیک ہے بھائی، لیکن یہ آپ نے پیچھے تفسیر میں بات سنی ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کے پاس یہ فرشتے جب گئے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب گئے ہیں عذاب کا پیغام لے کے، تو یہ کس شکل میں گئے تھے بھائی؟ جی یہ انسانی شکل میں، خوبصورت بچوں کی شکل میں گئے تھے، کیونکہ لوط علیہ السلام کی قوم بدفعلی کیا کرتی تھی تو اس شکل میں گئے تھے۔ ٹھیک ہے بھائی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب پہنچے تو انہوں نے کیا کیا؟ ان کے لیے کھانے کے لیے بچڑا بون کے لے آئے تھے، ایسی ہے نا بھائی۔ تو جب بنا ہوا گوشت سامنے پڑا ہوا ہے لیکن فرشتوں نے نہیں کھایا، تھے تو انسانی شکل میں لیکن اندر اوصاف کون سے تھے؟ فرشتوں والے تھے، کھا نہیں سکتے تھے، کھا نہیں سکتے تھے۔ اسی طرح یہ انسانی شکل میں تو آئے ہیں لیکن باقی معاملات ایسے نہیں تھے۔ اللہ کا بھیجا ہوا پیغمبر، نمائندہ ہے، فرشتہ ہے حضرت جبرائیل امین، جب تشریف لے کے آئے تو آگے انہوں نے ان سے یہ بات کی، اذ قالت الملائکۃ یا مریم قال انما انا رسول ربک، تیسرے سپارے کے اندر سورہ آل عمران کی ایک آیت مبارکہ 45 نمبر آیت ہے، اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ، جب کہا فرشتوں نے، یعنی فرشتے نے، اے مریم علیہ السلام بے شک اللہ تعالیٰ آپ کو خوشخبری دیتا ہے ایک کلمے کی اپنی طرف سے، یعنی ایک بچے کی، اور اس کا نام مسیح ابن مریم ہوگا۔ ٹھیک ہے بھائی، تو یہاں آیت مبارکہ میں یہ ہے کہ فرشتے نے آگے کیا دیا بھائی؟ خبر دی، پیغام دیا۔ ٹھیک ہے بھائی، بعض جاہل قسم کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر فرشتہ بیٹا دے سکتا ہے تو ولی کیوں نہیں دے سکتا؟ بات سمجھ ایک نہیں بھائی، فرشتے نے آگے پیغام دیا بھائی، عقل کے اندر فرشتے نے آگے بیٹا نہیں دے دیا، فرشتے نے کیا کیا؟ پیغام دیا ہے۔ یہ قرآن اللہ کا کون لے کے آئے؟ جبرائیل لے کے آئے نا۔ تو اب یہ کہے اگر جبرائیل قرآن دے سکتا ہے تو ہم کیوں نہیں دے سکتے؟ ولی کیوں نہیں دے سکتا قرآن؟ اور بھائی فرشتہ ایک نمائندہ ہے، ایک قاصد ہے، اللہ کا سفیر ہے، اللہ کا پیغام لے کے آنے والا ایک متعین کردہ فرشتہ ہے۔ وہ تو جو اللہ کہہ دیتا ہے وہ آگے نبی کو کہہ دیتے ہیں، فرشتے کا اپنا کوئی اختیار نہیں ہے۔ سدرۃ المنتہا پہ جا کے کیا کہا تھا جبرائیل امین نے؟ یا رسول اللہ اس سے آگے نہیں جا سکتا، جاؤں گا تو میرے پر جل جائیں گے۔ ٹھیک ہے بھائی، یہ اختیارات جتنا اللہ نے جس کو دیا اتنا ہی کر سکتے۔ تو یہاں فرشتے نے صرف آگے پیغام سنایا اللہ کا، تو اگر اس سے یہ نہیں ہے کہ فرشتے نے بیٹا ہی لا کے دے دیا، یہ لو جی پکڑو میری طرف سے، ایسی بات نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، نسبت اللہ کی طرف ہے کہ اللہ نے آپ کو خوشخبری سنائی ہے، میں وہ خوشخبری دینے آؤں کس بات کی؟ کہ اللہ تجھے بچہ دے گا، اللہ تجھے بیٹا دے گا۔ ٹھیک ہے بھائی، انما انا رسول ربک، فرشتے نے کہا میں آپ کے رب کا بھیجا ہوا ہوں، قاصد ہوں، نمائندہ ہوں، ڈاکیہ ہوں۔ اور ڈاکیے کا مقصد یہ ہوتا ہے جو آپ نے خط ڈاکیے کو دیا وہ آپ کے مطلوبہ افراد تک پہنچا دیتا ہے، خط لکھنا ڈاکیے کا کام نہیں ہوتا۔ اسی طرح فرشتے نے پیغام اللہ کا لیا لا کے مریم کو دیا ہے، فرشتے نے اپنی پاس سے کچھ نہیں کیا۔ قالت، حضرت مریم علیہ السلام نے کہا انا یکون لی غلام، ہمارے ہاں بھی ایسے ہی ہے، ذہن سوچ یہی ہے کہ شادی ہوگی تو بچہ ہوگا،
دوسرا پھر وہ ہے زنا کرے تب ہے، ویسے تو بچہ نہیں ہوتا نا. تو یہ ہر انسان کا یہی ذہن ہے. تو کہا کیسے ہوگا میرے ہاں لڑکا، ولم یمسسنی بشر، اور نہیں چھوا مجھے کسی انسان نے جائز طریقے سے، یعنی میں نے کسی کے ساتھ نکاح نہیں کیا، ولم اکو بغیا، اور نہیں ہوں میں بدکار. عادتاً بچہ دو طریقوں سے ہی ہوتا ہے، یا حلال طریقے سے یا حرام طریقے سے. یہاں نہ حلال ہے نہ حرام ہے، دونوں طرف سے کوئی معاملہ نہیں ہے. قال فرشتے نے کہا کذالک، اسی طرح ہوگا. کیوں؟ قال ربک، فرمایا ہے آپ کے رب نے، ہوا علی ہین، وہ میرے لیے آسان ہے. اللہ تعالیٰ نے دینا ہے، میں نے تو دینا نہیں. فرشتہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ نے دینا، اور اللہ کہتا ہے میرے لیے ایسے دینا بھی کیا ہے؟ آسان ہے. فرمایا اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا. خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون. آل عمران آیت نمبر 59. آدم علیہ السلام کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا، پھر فرمایا اس کو ہو جا، بس وہ زندہ انسان ہو گیا. مورتی بنا کے کہا زندہ ہو جا، وہ کیا ہو گیا بھائی؟ زندہ ہو گیا. حضرت حوا علیہ السلام کو آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا کیا، عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا. تو یہ کتنے صریح الفاظ ہیں کہ ہوا علیہ ہین. اللہ کہتا ہے بغیر باپ کے بچہ پیدا کرنا تیرے رب کے لیے کیا بھائی؟ آسان ہے. ٹھیک ہے بھائی، جب آسان ہے تو پھر اس میں پریشانی کون سی ہے؟ اللہ اگر بچہ دینے پہ آئے بغیر خامد کے بھی دے سکتا ہے، بغیر باپ کے بغیر ماں کے بھی اللہ پیدا کر سکتے ہیں. جیسے آدم علیہ السلام کو اللہ نے بغیر ماں اور بغیر باپ کے کیا کیا بھائی؟ پیدا کیا ہے. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کے پیغام دیا کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا نمائندہ ہوں، اور اللہ نے آپ کو بچے کی خوشخبری سنائی ہے. تو آگے سے انہوں نے یہ تعویل کی کہ کیسے ہوگا. فرمایا اللہ بغیر باپ کے دے گا، یہ آگے کیسے ہوگا؟ یہ اللہ کے لیے آسان ہے، اللہ اپنے امر کن سے بچہ پیدا کرے گا. باقی تفصیل ہے کافی، وہ انشاءاللہ کل آپ حضرات کے سامنے بیان کی جائے گی. اللہ کی ذات سے دعا ہے کہ جو کچھ کہا سنا گیا، اللہ مجھے بھی، اللہ آپ کو بھی کہنے سننے سے زیادہ سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.